السلام علیکم۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو، اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال کریں گے، کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ کی رضا کی کوئی بات بول دیتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ مقدر بھی بدلتا ہے، حالات بھی، وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ اپنا سر اونچا رکھو، تم کسی سے ڈرتے نہیں، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسی سے محبت کرو، اسے اتنا پاکیزہ رکھو کہ خدا بھی دیکھ کر کہے کن فیکون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہے جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو، کبھی وہ خدا پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی ٹوٹنے دے گا۔ خدا کی ذات کے بعد کائنات میں اگر کچھ مکمل اور قابل تعریف ہے تو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔